جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نئے صوبوں کی جو بحث چھڑ پڑی اور آئینی بحران کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے، ساتھ میں اپوزیشن کا احتجاج، کچھ ریلیز، لانگ مارچ کا بھی ذکر ہو رہا ہے، تو کیا باقی کچھ تبدیلی کا موسم آ گیا یا الیکشنز تک یہ سین ایسے ہی چلے گا؟ پی ایم صاحب ابھی انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا ہے کہ جی پرائم منسٹر صاحب کا ہم ذکر کریں، گیلانی صاحب کا ذکر کر رہے ہیں جن کے ہاؤس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس وقت رول بھی کر رہے ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ مکمل سیاسی تنہائی کا شکار ہو چکی ہے اور تبھی یہ احتجاج اور یہ ریلیز کا سلسلہ آپ لوگ نکال رہے ہیں۔ ان کو تو وہاں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے، وہ کس حیثیت سے وہ باتیں کر رہے ہیں، میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گی۔ میں تو کامنٹ کرنا چاہوں گی جو انہوں نے بات کی ہے بالکل درست کی ہے، چھیڑا انہوں نے تھا سارا صوبوں کا ایشو، اور بل بھی یہی لے کے آئے تھے، بالکل صحیح بات کی ہے۔ ان کا جو ایکچوئل پرپس ہے اس سارے صوبوں کی چیزوں کو لانے کا، اس پہ ہمیں بڑے شک اور شبہات ہیں۔ میں کلیریفیکیشن چاہوں گی ایم کیو ایم کے ریپرزینٹیٹیو سے یہاں کہ سندھ کے حوالے سے آپ کی کیا پالیسی، کیونکہ شک و شبہات یہ ہے کہ بالکل ضرور جواب نہیں، میں بات مکمل بالکل کراچی کا جواب لے لیں، سوال کراچی صوبہ بننا چاہیے، حیدرآباد صوبہ بننا چاہیے، سوال پوچھو پہلے، اس بات کا جواب دیا ہے۔ نہیں میں پہلے سوال تو پوچھ، اب جب میں نے سوال ہی نہیں پوچھا تو آپ کیسے جواب دے سکتے ہیں؟ آپ سوال ہی نہیں چاہتے، نہیں اور جو صوبے نہیں چاہتے تو پھر وہاں پوسٹرز کیوں لگ رہے ہیں؟ پھر مہاجر صوبے کے کیوں لگ رہے ہیں؟ پھر اتنی ریلیز آپ کے بہاف پہ کیوں ہو رہی ہیں؟ بات ساری ہے اور کوئی بات سرائے کی صوبہ جنوبی صوبہ جو ہے، پنجاب کا کیپٹل کون سا؟ لاہور آباد ہے، جو دوسرا بیلٹ ہے آباد نہیں، اس سے صوبوں کی مانگا ہے ڈیمانڈ۔ پشاور چلے جاؤ، پختونخوا کا کیپٹل کون سا ہے؟ پشاور ہے۔ اب صوبے کے کس نے مانگے؟ ہزارہ نے مانگے، جہاں پسماندگی ہے۔ سندھ کا کیپٹل کون سا؟ کراچی ڈیولپ ہے، اللہ کا شکر۔ کراچی نے کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں، ہماری طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، بالکل تقسیم نہیں ہونا چاہیے سندھ تقسیم۔ آپ اس پہ کلیئر ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ بار بار سوال کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ان کو نہ سرائکی صوبہ بننے دینا، نہ جنوبی پنجاب بننے دینا، نہ بہاولپور بننے دینا، نہ ہزارہ بننے۔ یہ باہر کھڑے ہو کے صرف باتیں کرنی ہیں ان کو۔ جہاں پہ کام ہے پارلیمنٹ کا، آج قرارداد آئی، کھڑے ہو جاتے ہیں نا، اگر آپ جنوبی پنجاب کے حق میں تھے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں پہ کھڑے نہیں ہوتے، جہاں بات کرنی وہاں قانون سازی نہیں کرتے، چوراہوں پہ کھڑے ہو کے میں صوبہ چاہتا ہوں، میں صوبہ چاہتا ہوں۔ کون کھڑے ہوئے پوسٹرز لے کے؟ دیکھیں میں ہی بتا رہا ہوں، انہی لوگ کھڑے ہوئے۔ مہاجر صوبے کے پوسٹر کس نے لگائے؟ آپ ان کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ بالکل کہہ رہی ہوں، ہم نے نہیں لگائے ہوئے، بالکل نہیں ہے، یہ تو میں نے 10 دفعہ بولا ہے، اس کے سے 10 دفعہ سوال پوچھا ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی کام نہیں، ان کی پالیسی نہیں ہے کہ جنوبی پنجاب بنے، کیونکہ صوبے پہ حق لے کے بیٹھے ہوئے۔ سندھ کے لوگوں کی محرومیاں نہیں ہیں، انٹیریئر سندھ کے لوگوں کے پاس پینے کو پانی نہیں ہے۔ انٹیریئر سندھ کی حالت وہاں سے ڈیمانڈ نہیں آئی، گھر ہے، وہاں سے کوئی ڈیمانڈ نہیں آئی، وہاں سے کوئی تحریک نہیں چلی۔ ملتان کی سرائکی کی تحریک پچھلے 15 سال سے چل رہی ہے، ہزارہ کی تحریک چل رہی کافی دنوں سے۔ سندھ میں تو کوئی تقسیم کی بات نہیں کر رہا، صرف پنجاب میں تقسیم کی بات ہے۔ پنجاب بڑا صوبہ ہے، 62%۔ ان کا سوال وہیں اٹکا رہے گا، ان کی سوئی وہیں اٹکی رہے گی، کیونکہ ان لوگوں نے قانون سازی نہیں کرنی، ان کو صوبہ نہیں بنانے دینا۔ ایک اور سوال بھائی دیکھیں، اگر انہوں نے آج بات کی ہے یہ، تو یہ ساتھ ساتھ ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں، جو ابھی تک پریزیڈنٹ انفارچونیٹلی ہیں، اور جو ان کے یوسف رضا گیلانی ہے جو پرائم منسٹر نہیں ہے، انہوں نے یہ بات کیوں نہیں کی کہ نیشنل لینگویج بل بھی آنا چاہیے اور سرائکی اور باقی سارے جو لینگویج ہیں ان کو قومی بولی کا درجہ ملنا چاہیے؟ پہلے یہ بات کرتے، یہ بات کیوں نہیں کی؟ اس کا جواب میں ایک بات کہتا ہوں، میں ابھی باقی 1-2 منٹ ہیں، میں تو احترام کو رکھے ہوئے ہوں، ابھی صدر صاحب میرے لیڈر پہ بولیں گے کوئی، میں جواب تو بدقسمتی سے انہوں نے کہا کہ صدر ہے، میں بھی کہہ سکتا ہوں بہت سارے لوگوں کے لیے، لیکن آج رعایت ہے ان کے ساتھ، وہ آپ جانتی ہیں کیوں رعایت ہے، تو میں آج ان کے ساتھ رعایت ہے۔ جب بھی میرے قائد کو کوئی بولے گا میں حق محفوظ رکھتا ہوں، میں ان کے قائد کو بھی جانتا ہوں، ان کے معافی نامیوں کو بھی جانتا ہوں، ان کے چھپ کے اظہاروں کرنے کو بھی جانتا ہوں۔ سوال کا جواب تو ملا ہی نہیں۔ میں آپ کے جواب دینے کا پابند نہیں ہوں، آپ اس سے نہ بات کریں، اچھا نہیں لگتا، میں ان کو دے رہا ہوں۔ سندھ کے ایشوز کا معاملہ ہے، جو بھی لوگ پردیسی سمجھتے ہیں نا خود کو، ان کو زمین کی بڑی خواہش ہوتی ہے۔ بالکل صحیح جی، اب جو پردیسی وہاں خود کو سمجھ رہے ہیں وہ پوسٹر لگا رہے ہیں، ان کو تو خدا نے اتنا حسین علاقہ مقدر میں وطن کے طور پہ لکھ دیا ہے، ہم نئے سندھی کہلاتے ہیں، آپ سن لیں، بالکل ہی بول رہا ہوں، اتنا حسین، اتنے اچھے لوگ ان کے مقدر میں وطن کے، جو اب ان سے گھبرائیں گے تو اللہ کے سامنے جواب دیں گے، فَبِيَا رَبِّكَ مَا تُكَذِّبَانِ، آپ نعمتوں کو جھٹلا رہے ہو۔ نمبر 2، سندھ کی تقسیم
एक भी सिंधी जिंदा है तो तकसीम नहीं हो सकती। लेकिन जहां ये नवाज शरीफ की महरूमियां हैं तो नवाज शरीफ की जमात के वो भी सुन लें, जब वो 2 बार हुकूमत में आए, दोनों बार सिंध की छोटे सूबों की तमाम स्कीमें उन्होंने बंद की। कोयले वाली स्कीम इन्होंने बंद की, भावलपुर को सुबह बनाएंगे, भावलपुर की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मुझे बता दें भावलपुर को सुबह बनाएंगे, भावलपुर को सुबह बनाएंगे, मारवी की बात नहीं, मैं पूछूं भावलपुर की बात कर रहे हैं, वो सदर पंजाब में क्या गया है, और वो एक पूरे इलाके को, अब नाम का फर्क है, इलाके तो वही आएंगे, अब नाम क्या होता है। देखिए सर, क्या इतना टाइम है आपके पास? देखिए सर, मुझे ये तो हमारे पास भी वक्त कम है, आखिरी बात मुझे मुख्तसरन बताएंगे, इतना आपके पास टाइम है, आप एक सूबा बनाने चले, ये 4 सूबे बनाने चले, ऊपर से ये प्राइम मिनिस्टर को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट की तलवार सर पे आपके लटक रही है, क्या वाकई इतना टाइम है कि आप सूबे भी बनाएंगे? अब जाते जाते 6 महीने तो वैसे ही रह गया। अब जाते जाते तो डिवाइड एंड रूल एंड ड्रैग डिवाइड एंड रूल, ड्रैग मैं जैसे बात बहुत बात की, जैसे सबसे इनको मैं नहीं रोक सकता बीच में बोलने से, इनको नहीं रोक सकता, आप नहीं रोक सकते। चले अब दूसरे प्रोग्राम में हम इस पे अलग एपिसोड रखेंगे। और आखिरी बात सर, जैसे सब आखिरी बात बताएंगे कि ये क्या वाकई इनके पास आपको लग रहा है टाइम, पॉलिटिकली अगर देखें टाइम इतना है, सूबे बन जाएंगे, पीएम का क्या होगा? वो कह रहे हैं वाकई मुझे ना अहल ना के हैसियत से इतनी बात करूंगा और ये दुआ भी करूंगा कि खुदा करे तमाम जो भी लोग जो रेलेवेंट हैं, मैं भी थोड़ा बहुत रेलेवेंट हूँ, आखिर लोग मेरी बात सुनते हैं, हम सबको सेंस प्रिवेल करें और इस मुल्क को इस अजाब में जो पड़ा हुआ है इससे लेकर आगे ये पीएम साहब जो वही कह रहे हैं कि मैं गैर आईनी प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ, ये नून लीग ऐसे ही कह रही है, तो आप कानूनी राय बता दें जाते छोटी सी बात बताऊं, गैर आईनी इस वक्त है या आईनी है? मैं छोटी सी एक बात कर, देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत बड़ा ओहदा है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान है, वो मिसाल के तौर पर एक आम आदमी के साथ अपने नजर कहा जा रहा है ना कि देखिए उनका लेवल बहुत ऊपर है और उनको अपने लेवल पर जो है बात करनी चाहिए, अपने लेवल पे आप कह रहे हैं बात करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मारवी, आपका शुक्रिया गोडील साहब, जस्टिस तारिक साहब, चानी साहब, आपको बहुत शुक्रिया। नए सूबों के हवाले से एक नई डिबेट चल निकली है, क्या वाकई नए सूबे बनेंगे या गैलरी से प्ले करने की कोशिश की जा रही है? ये जो थोड़ा सा टाइम रह गया इसी में घुमा फिरा के अवाम के असल इशूज से पसे पुश किया जा रहा है तमाम तर चीज़ों को। देखना यह कि आने वाला वक्त ही इसका फैसला करेगा कि पाकिस्तान के अवाम एहतसाब कैसे करेंगे। इसके साथ ही टारगेट पॉइंट से इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।